أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134. ہم نے کل یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، لیکن باقاعدہ سے اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز نہیں کیا تھا، اور ہم نے چاہا کہ کلی طور پر جس کتاب میں یہ آیت ہے اس کتاب کے بارے میں چند باتیں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اب ہم انشاءاللہ اس آیت پر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار قرآن کے بارے میں بھی اور محمد و آل محمد کے بارے میں بھی وہ رویہ جس سے اللہ کی ذات پسند کرے، جس سے وہ راضی ہو، ہم سب کو ان دونوں کے بارے میں وہ رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار جس طرح ہم اپنے دنیا کے معاملات، اپنی تعلیم، اپنی نوکریاں، اپنے کاروبار، بہت سارا وقت دیتے ہیں ان کو، پروردگار سنجیدگی سے دین کو خود سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی اور وقت دینے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں فقط سننے پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے. ہم یہ جتنی بھی میں نے دعاؤں کے جملے بولے ہیں، اصل میں یہ آل محمد کے فرامین ہیں جن کو میں نے دعا کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور چاہتا یہ ہوں کہ اس آیت کے بیان میں کوشش میری یہ ہے کہ آپ مومنین کی خدمت میں پریکٹیکلی یہ عرض کروں کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے. یہ ایک آیت کو مثال بنا رہا ہوں، تو کافی ساری باتیں کروں گا اس آیت کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے آپ کی توجہ کی درخواست کر کے ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے قرآن کی اس آیت کی عربی
کی سمجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے وہ بات سمجھنے کے لیے. ایک عقل چاہیے اور دوسرا عربی کا معنی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ جو اس آیت میں اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے وہ ہمیں بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گا. کوئی اور ہماری رہنمائی نہ کرے. یعنی آیت میں اللہ جو رہنمائی فرمانا چاہتا ہے، توجہ کیجیے، چونکہ قرآن کے بارے میں ٹکا کے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، تو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ بیان کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا بھی، اور آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے جواب دینے کی بھی، داد دینے کی نہیں، جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دینے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ خود فیل کریں، خود آپ لمس کریں، محسوس کریں کہ قرآن مجید اس طرح کا ہوا نہیں ہے جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا. اور جب انسان کسی چیز کا خود تجربہ کر لیتا ہے پھر اس کو وہ اس راستے پہ آگے چلنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی نے بہت ڈرایا ہوا تھا ٹیکے سے، اتنا ڈرایا تھا کہ اس کے لیے وہ ٹیکا نہیں تھا، میزائل تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے تھے ٹیکا، تو کہتا تھا توبہ توبہ. بہرحال کسی سمجھدار نے اسے کہا کہ یار نہیں ہے، میزائل نہیں ہے، ٹیکا اور میزائل میں فرق ہوتا ہے، تو ایک دفعہ لگوا تو لے. ٹھیک ہے، بالکل ہلکی سی ایک فیل آئے گی تجھے، تھوڑی سی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اچھا بھلا سمجھدار ہے، لیکن تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو کسی نے اس کو بڑے طریقے سے قائل کیا، وہ جو ٹیکے کو میزائل سمجھتا تھا وہ قائل ہو گیا اور اس نے لگوا لیا. بعد میں جب اس ٹیکے کا اثر ہوا اس پر، ٹھیک ہوئی، تو پھر وہ جا کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے کہا یار یہ مجھے تو ایسے ہی ڈرایا ہوا تھا، تکلیف تھوڑی سی تھی لیکن اس کا جو اچھا نتیجہ نکلا ہے اس کے لیے تو میں 100 ٹیکے لگوانے کو تیار ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ہوا بہت ہے. چند آیات گنتی کی، ان کو پکڑا اور پورے قرآن کو مشکوک کر دیا لوگوں کے ذہن میں، عوام کے ذہن میں، ایسے کہ جیسے اصل میں یہ اللہ کی گستاخی کی ہوئی انہوں نے، اور اللہ نے پکڑنا ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں. یعنی اللہ کو ڈھنگ نہیں آیا بات کرنے کا، یہ اللہ کو پتہ نہیں تھا بعد میں حالات چینج ہو جائیں گے، جو آ کر بعد میں مختلف مسالک کے بندے لکھیں گے ایک دوسرے کے خلاف، وہی معنی ہوگا قرآن کو. اللہ کو نہیں پتا تھا جو لفظ استعمال کیے کیسے، کیا باتیں کرنی چاہیے تھی قرآن میں، کیا باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آج کتنے ہی لوگ ہیں مختلف مسالک کے، اگر ان کے دل سے پوچھو نا جا کر تو، اور ان سے کہو کہ جیسا قرآن ہے ویسا ہی ٹھیک ہے یا تھوڑا چینج ہوتا، تو ان کا دل کہے گا تھوڑا چینج ہوتا نا، ہمارے مسلک کے مطابق ہوتا تو پھر کیا بات ہوتی. ہمارے لکھنے والوں کو اتنے پاپڑ نہ آیتوں کی تعویلیں نہ کرنی پڑتی، ان کو توڑ موڑ کے اور جگہوں پہ فٹ نہ کرنا پڑتا، اگر اللہ قرآن ہماری مرضی کے مطابق نازل کر دیتا. لیکن اللہ بھی اللہ ہے، اس نے کہا تمہاری مرضی نہیں میری مرضی، اور تم نے بندہ بھی تبھی بننا ہے جب تم اپنی مرضیاں چھوڑ کے میری مرضی پہ آ جاؤ گے، کیونکہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا، تمہیں مجھے فالو کرنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت کو غور سے سنیں، اور ابھی میں آپ کو صرف ترجمہ بتاؤں گا، کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کن سے خطاب ہے، آپ کو نہیں پتا، مگر یہ کہ کوئی پہلے سے پڑھتا ہو قرآن تو اسے پتا ہوگا کہ کن کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن فرض کریں آپ کو نہ پتا ہو، تب بھی یہ آیت اپنی نصیحت آپ کے ذہنوں میں منتقل کر دے گی، اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. تو پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح یہ بات اس کو آپ لمس کریں گے، فیل کریں گے، سمجھیں گے. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 134 ہے، پہلا سپارہ یہ قرآن کا پہلا جز ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس آیت میں، تلک امۃ قد خلت. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی.
پیچیدگی ہے کوئی اس میں؟ یعنی وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. اس سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ابھی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ بتائیے. ہاں، اسے کہتے ہیں غور کرنا. کوئی بڑی سائنس نہیں ہوتی ہے. جب آپ سنجیدہ لیں گے تو آپ کو وہ بھی آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو نیٹ ورک ہی نہیں پسند، کہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو پھر جس کو اللہ سے انس نہیں ہے تو اللہ کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ واللہ غنی عن العالمین. اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو سمجھو اس بات کو، تم وہ جو فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو تمہاری کوئی نہیں ضرورت، تم فقیر ہو، اللہ تو غنی اور قابل ستائش و حمد ہے، بے نیاز ہے. وہ تمہارے اندر فقیر کو شوق ہوتا ہے مالدار کے آگے جانے کا، اس کے قریب ہونے کا. تم کیسے فقیر ہو؟ تمہارا دل نہیں کرتا میری بات پڑھنے کا. تم فقیروں کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تم مانوس نہیں ہو مجھ سے، تمہیں انس نہیں ہوتا اللہ سے، اللہ کے کلام سے انس نہیں ہوتا. یہ بات بتانے کے لیے میں نے اپنے سب سے بزرگوار بندے بھیجے، محمد و آل محمد. انہوں نے زور لگایا کہ انس پیدا کرے قرآن پر. زور لگایا کہ انس پیدا ہو ان کے ماننے والوں میں، ان کی بات سننے والوں کے دلوں میں قرآن کا. کدھر ہے وہ انس؟ انس سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ جب بندے کا دل کہیں نہ لگ رہا، اس کا دل کرتا ہے اگر فلانا میرا دوست ہوتا نا مجھے بڑا مزہ آتا، بوریت ختم ہو جاتی. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائے کیا فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی پوری دنیا، سب انسان مر جائیں، فنا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور میں اکیلا رہ جاؤں، اگر میرے پاس قرآن ہو تو میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا. یہ ہمیں کیوں بتایا انہوں نے؟ کہ تم بھی منہ ادھر کرو. صرف تویز گنڈوں کے لیے قرآن مت کھولو، اور استخاروں کے لیے مت کھولو قرآن، ہدایت کے لیے کھولو قرآن. قرآن سے انس یعنی اللہ سے انس، اللہ کے مزاج سے انس. اللہ کو پہچانو قرآن سے اور پھر اس سے مانوس ہو. ایسے بنو جیسے تمہارے مولا علی نے تمہیں سکھایا ہے کہ میں اگر اللہ سے کلام کرنا چاہوں تو میرا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، محراب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھے خواہش پیدا ہو کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. اور ان سے اچھے استاد کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے، اور ان سے بہتر طریقے سے اور کون بتائے گا، اور ہمارے سے پھر میں کیا کہوں. اس کے باوجود نہ سمجھنے والے ان جیسا لائق بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. میں میٹھی باتیں نہیں کرتا، چونکہ آپ کو پتا پورا پاکستان ہی کڑوا ہوا پڑا ہے. وہ پاکستان جو پر ہے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ سے پر ہے، اور کرپشن سے بھی پر ہے. کون کرتے ہیں؟ اور جس کرپٹ بندے کو بھی آپ دل چیرو گے نا، اس کو جنت کا کوئی لولی پاپ دیا ہوگا اس کے مسلک کے مولوی نے. رشوت خوروں کو بھی جنت کے ٹکٹ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ رشوت کھا کے بندہ اگر فلان ہستی کے نام پہ 2-4 دیگے بریانی کی دے دے، سارے معاف ہو جاتے ہیں. کچھ بھی معاف نہیں ہوتا. لوگوں کا کھایا ہوا، حرام کھایا ہوا 1 ٹکا بھی معاف نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے سیکھنا ہے تو پھر مولا حسین سے سیکھیں. مولا حسین کیا فرماتے؟ کیا جب مدینے سے جا رہے تھے، جو ساتھ نہیں آ رہے تھے ان کو چھوڑ دو، جو ساتھ آ رہے تھے ان کو روک کے پہلے فرمایا کسی کا قرضہ دینا ہے پہلے واپس کرو پھر میرے ساتھ آؤ. ادھر تو امام حسین کے نام پہ پتہ نہیں مثلا سارے خوش ہیں، بخشش بٹ رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے.
اور یہ ساری پروڈکٹس، یہ 2 نمبر مال کا کیوں بکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن غائب کر دیا گیا زندگیوں سے. لوگ قرآن نہیں پڑھتے. بڑا ماسٹر پلان بنایا شیطان نے. نکال دو قرآن، چونکہ ہدایت کی ضمانت اس کی دی گئی ہے جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامے گا. تو شیطان کا پلان کیا ہے؟ ایک کو نکال دوں اگر میں ان کی زندگیوں سے، دوسرا رہے بھی تو وہ صحیح نہیں ہونا، یہ گمراہ ہو جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے یہ دو ٹیبلٹس کھانا ضروری ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ایک نہیں، 2. ورنہ اللہ کے نبی ہمیں زحمت میں نہ ڈالتے. کہتے یہ یا یوں فرماتے کہ یہ 2 ہیں، آپشنل ہیں. اگر تمہارا موڈ قرآن والا بنتا ہو ادھر چلے جانا، موڈ اہل بیت والا بنتا ہو ادھر چلے جانا. آپشنل نہیں کہا، فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے نا؟ کدھر ہیں وہ جنہوں نے بڑی سنجیدگی سے دونوں کو تھاما ہوا ہے؟ قرآن مجید کو بھی تھاما ہوا ہے اور اہل بیت کو بھی تھاما ہوا ہے. میں ابھی یہاں بیٹھا بیٹھا ایک قرآن کی جھوٹی آیت گھڑ کے بتا دوں، آپ کو پتہ بھی کوئی نہیں چلنا. میں جانتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں بے شک، تائید کر رہے ہیں میری. ٹھیک ہے، میں نے کئی جگہوں پہ یہ تجربہ کیا بھی ہے. وہاں بھی کہتے تھے جب میں جھوٹی آیت پڑھتے کہتے بے شک. چونکہ نہیں پڑھا ہوا، قرآن نہیں پڑھا ہوا، مجھے پتا ہوتا ہے. اور میں تو یہ کام کرتا تھا تاکہ بعد میں توجہ کراؤں کہ بھائی ایک کتاب اللہ نے دی ہے، اتنی بے قدری کہ تمہیں وہ بھی نہیں پتا اس کے اندر میں نے جھوٹ بولا اس کے نام پہ اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنے پاس سے دبائی ہے. اللہ کو کیسے فیس کرو گے؟ یہ بے قدری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ توہین ہے. اصل میں یہ توہین ہے اللہ کی اور اللہ کے علم کی اور اللہ کی ہدایت کی اور اللہ کے احسان کی، لطف کی، سب کی توہین ہے. اس رسول کی بھی توہین ہے جو قرآن جس نے لا کر دیا ہے، اس رسول کی بھی توہین ہے. ان ائمہ کی بھی توہین ہے جنہوں نے زور لگایا کہ انہوں نے کہا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، ان کی بھی توہین ہے. ان توہینوں کے پرچے یہاں نہیں کٹتے فرقہ واریت والے ملک میں، ان توہینوں کے پرچے آخرت میں کٹ چکے ہیں، نکلیں گے آخرت میں. جنہوں نے رول پلے کیا ہے حقیقی چیزوں کو جو ان کا مقام تھا ان سے ہٹا کر ادھر ادھر کرنے میں. تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، وہ ایک قوم تھی. یہ ترجمہ کر لیں آپ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. بعد میں بتاؤں گا، قرآن نے خود بتایا وہ کون لوگ تھے. اور قرآن میں ہی آگے پیچھے آیتیں پڑھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جو گزر چکے تھے وہ کون تھے اور جن کو اللہ سمجھا رہا ہے وہ کون ہے. سب پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ بھی پتہ ہو، یہ آیت ہو اور ہم ہو اور اس کا ٹرانسلیشن ہمیں پتہ ہو، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو. تو یہاں تک سمجھ آ گئی. تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. بس یہاں تک یہ پتہ چلا کہ زندوں کی بات نہیں ہوئی، جو گزر چکی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اگلا جملہ، اگلا اس آیت کا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو عمل انہوں نے کیے تھے. کیا ترجمہ ہے؟ لہا، اس امت کے لیے ہے. یہ جو ہا ہے یہ پرو ناؤن ہے، اس سے مراد وہی امت ہے جس کا ذکر ہے جو گزر چکی. لہا، اس کے لیے ہے، ما، جو کسبت، اس امت نے کمایا تھا. یعنی جو کام انہوں نے کیے تھے وہ کس کے لیے؟ انہی کے لیے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. غور کریں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، وہ ہے جو تم کر رہے ہو. جو انہوں نے کیا تھا وہ بولے وہ کن کے لیے؟ وہ ان کے لیے. جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے. اور تمہارے لیے کون سے عمل؟ اگر آپ تھوڑا سا رک کے غور کریں تو اس کا مطلب ہے جن کو اللہ یہ بات کر رہا ہے نا، وہ ان کے عمل کے بینیفٹ خود لینا چاہ رہے تھے. یعنی محنت انہوں نے کی ہے، اس کا بینیفٹ یہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گزر چکے جو انہوں نے کیا تھا ان کے لیے. تمہارے لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا؟ جو تم کر رہے ہو.
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال تو پھر تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ جو تم کرتے ہو۔ آسان نہیں قرآن؟ اس میں کون سی سائنس ہے؟ اس میں کون سے 70 میننگ گھسے ہوئے ہیں بیچ میں؟ بتائیں مجھے ذرا، کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو قرآن کے بارے میں کنفیوژن کی فائل کھولے گی نا، فائلیں کھلتی ہیں نا، GIT بنتی ہے، فلان بنتی ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب یہ فائل کھلے گی آپ دیکھیں گے قرآن سے عوام کو دور کرنے کے لیے، قرآن پر سے اعتماد ہٹانے کے لیے، قیامت کے دن پتہ چلے گا پیچھے حضرت ابلیس تھے۔ پیچھے کون تھے؟ آپ کے مخلص، جنہوں نے آپ کو ہدایت پہ رکھنے کی قسم کھائی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے نکال رہا تو ہے، میں ان سب کو ہدایت دوں گا، تیرے والی نہیں، اپنے والی۔ وہ نکلے گا پیچھے، ورنہ تو کامن سینس بھی کوئی بندہ باہر سے دیکھے کہ یار یہ مسلمان عجیب ہیں، ان کو کہتے ہیں سب سے سچی کتاب ہے، لا ریب فیہ، واہ واہ کیا کرتے ہیں، پڑھتے کوئی نہیں، کیسی قوم ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اپنی جگہ سے باہر جائیں اور باہر سے قرآن کے ساتھ رویے کو دیکھو، مسلمانوں کے بے وقوف لگیں گے، اور اللہ نے کہا ہوا ہے بے وقوف ہے۔ پچھلوں کو کہا ہوا ہے، جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات کو نہیں اس طرح سے لیا جس طرح میں نے کہا تھا، بے وقوف ہے۔ اور اللہ نے بے وقوف نہیں کہا، اللہ نے ایک اور سخت بات کی، وہ میں نہیں کہتا۔ اس سورہ جمعہ کی تلاوت کریں پتہ لگ جائے گا، لیکن تلاوت ثواب کے لیے پھر پتہ نہیں چلے گا، تلاوت جب سمجھ کے کریں گے تب پتہ چلے گا اللہ نے کیا کہا ہوا۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو عمل انہوں نے کیے تھے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ یعنی میں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم بتاؤ مولا علی کا علم کتنا تھا، یہ نہیں پوچھے گا۔ اسے کیا پوچھے گا؟ اگر تو علی علی کرتا تھا تو جاہل تھا یا عالم تھا؟ اس علی کے علم سے تو نے کتنی انسپریشن لی تھی، تو نے کتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بتا۔ یہ نہیں کہ محنت علی کرے اور بینیفٹ تجھے ملے۔ بڑی دھیمی ہو گئی واہ واہ، اور یہ نکل رہی بھی ان کے منہ سے جو عادی ہیں، نکل جاتی ہے۔ سنیں غور سے، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ اصول بتاؤں کہ قرآن نے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو روشیں اختیار کی ہیں قرآن کے، چونکہ قرآن بیسیکلی کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، باتوں کو واضح اور روشن بیان کرنے کی کتاب ہے۔ تو اس کو مجموعی طور پر قرآن کو کس نگاہ سے دیکھنا، جب بھی اس کے قریب جائیں اسی نیت سے جائیں، اسی تصور کے ساتھ جائیں کہ بھائی یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہم اسی تصور سے اس کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری عقل کو سلامی ہے، فرشتے دیں گے۔ تو ان میں سے ایک روش کیا ہے جو قرآن کا بہت بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ بجائے یہ کہ ڈائریکٹ کہے قرآن پڑھنے والے سے یہ والی بات نہیں کرنا، یہ عقیدہ نہیں بنانا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا، ڈائریکٹ یہ روش بھی موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا اس میں اللہ نے ہدایت کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیے؟ گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے، گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے۔ وہ حالات کس لیے بیان کیے؟ تاکہ ان حالات کے ذریعے ہدایت کرے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عبرت۔ عبرت آپ کو پتہ ہے، عبرت وہی ہے جیسے ہم اردو میں عبور کہتے ہیں۔ عبرت، عبور کا لفظ چونکہ اردو میں دریا عبور کیا، دیوار عبور کی، عبرت اور عبور کا کیا تعلق ہے؟ یعنی جو چیز مجھے دکھائی جا رہی ہے اس کو دیکھوں اور اس کے پیچھے جو درس ہے اسے عبور کر کے اس درس تک، اس حکمت تک، اس پیغام تک پہنچوں۔
اسی لیے خوابوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں تعبیر. تعبیر بھی عبور سے ہی ہے. یعنی یہ جو خواب میں مجھے چیزیں نظر آئی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اسے تعبیر کہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا پیغام ہے, کیا حقیقت ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اسے خواب کی تعبیر کہتے ہیں. بس اللہ نے فرمایا ان قصوں میں عبرۃ لأولی الابصار, صاحبان بصیرت کے لیے, سنجیدہ سیریس لوگوں کے لیے ان قصوں میں عبرت ہے. تو یہ بھی قصہ ہی ہے جو ابھی, کیونکہ اس آیت نمبر 134 سے پچھلی آیات جیسے ہی پڑھی جائیں گی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے, وہ کون لوگ. لیکن ابھی آپ کو نہیں پتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو وہ کون ہے. نہ گزشتہ امت کا پتہ ہے آپ کو, نہ جن کو اللہ کہہ رہے ان کے عمل ان کے لیے, تمہارے لیے تمہارے عمل. یہ کون ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے, یہ کسی کا نہیں پتا آپ کو. لیکن جو بات اللہ خبردار کرنا چاہ رہا ہے وہ ان الفاظ سے بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بشرطے کہ تھوڑا سا رک کے اس پہ غور کیا جائے. ثواب کا ٹوکرا بھرنے سے زیادہ ہدایت کا ٹوکرا بھرنے پہ اگر توجہ ہو تو پھر آرام سے اس کا میننگ سمجھ میں آ جاتا. پس انہی الفاظ سے ایک اور بات پتہ چلی, اور وہ کیا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں کوئی ایسی قوم تھی, کچھ ایسے افراد تھے جو کچھ پچھلے زمانے کے لوگوں کے اعمال کا سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال کا فائدہ کنہیں ہوگا, کنہیں ہوگا, ہمیں ہوگا. ان کی مثال اگر جو میں نے گھڑی ہوئی ہے وہ آپ کو دوں تو وہ یوں ہے, ان کی محنتوں کا صلہ کس کو ملے گا, بینیفٹ کسے ہوگا, ہمیں ہوگا. تو وہ مثال سن لیں, پھر آپ کو گزشتہ آیات بھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. دلچسپ ہے کہ یعنی اس آیت میں اللہ جس بات سے خبردار کر رہا ہے ان لوگوں کو, ان کی مثال اگر دینا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ مثلاً آپ کسی انٹرویو پینل کا حصہ ہو, بعض امیدواروں کا آپ نے انٹرویو کرنا ہو جو نوکری کے امیدوار ہیں, اور اس کمپنی نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے, آپ بڑے تجربہ کار ہیں, آپ نے انٹرویو کرنا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کون نوکری کے قابل ہے اور کون نوکری کے قابل نہیں ہے. تو آپ بیٹھے ہیں انٹرویو لینے کے لیے, تو ایک امیدوار آتا ہے آپ کے سامنے اور السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور بظاہر کپڑے شپڑے بھی اس نے فٹ پہنے ہوئے, پڑھا لکھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے اور اگر آپ نے ان کے اچھے صحیح جواب دیے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے اس جاب کے لیے. تو وہ آگے سے آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ پوچھیں. آپ اسے سوال پوچھتے ہیں, آپ اسے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو سابقہ اسکول اور کالج میں ایکیڈیمک پرفارمنس رہی ہے, آپ کے نمبر وہ کیسے رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ نے میٹرک میں بورڈ کے ایگزام میں کتنے نمبر لیے تھے. آیت یاد رکھیں آپ, تلک امۃ قد خلت. تو یہ جواب میں آپ سے کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, میٹرک میں ہمارے ابا نے 80% لیے تھے. میٹرک میں ہمارے, سوال کیا تھا, کس کے نمبر کتنے. آپ بیٹھے ہیں نا انٹرویو لینے کے لیے, تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی ہم پرفارمنس جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میٹرک میں کتنے نمبر لیے, اور اس نے آپ کو جواب کیا دیا, یہ تلک امۃ. انٹرویو والا کیا کہے گا, ابا جو تھے وہ گزر چکے, جو ابا نے نمبر لیے تھے اس کی بیس پر ابا کی نوکری لگنی تھی, تیری نوکری لگے گی تیرے نمبروں پر. ابا نے کتنے نمبر لیے تھے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا, آیت ہے کہ نہیں. ابا نے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ابا جان کتنے محنتی تھے, کتنے ٹاپ کرتے تھے, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تیرا ابا لائق تھا اس کا مطلب ہے تجھے بھی کچھ تو کچھ لائق ہونا چاہیے, اپنے بتا.
قیامت کے دن یہ ہونا ہے کہ تمہیں جو سب سے دنیا کے بہترین استاد دیے تھے اپنی پرفارمنس بتاؤ، تمہیں جو سب سے سچے دیے تھے تم کیوں جھوٹ بولتے تھے، تمہیں جو حلال کھانے کی تربیت کرنے والے دیے تھے تم حرام کیوں کھاتے تھے۔ وہاں پہ اللہ یہ نہیں کہے گا خیبر سناؤ تو میں چھوڑ دوں گا، قصیدہ سناؤ مولا کو تو میں چھوڑ دوں گا، نہ، خیبر کی عظمت اس کے لیے جس نے خیبر فتح کیا تھا۔ تو بتا تو نے خیبر والے سے کتنا سیکھا ہے؟ یہ اصول ہے جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ جس قوم سے بات کر رہا ہے اللہ وہ یہ اسی سے گمراہ ہو چکی تھی، اور یہ اس کا جو سینیریو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مختلف مسالک والے جن ہستیوں کو اپنے بزرگ سمجھتے ہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے جشن مناتے ہیں، کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ملک کو بے ایمانی سے بھر دیا انہوں نے۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ جو کوئی ہے ادارہ جو دنیا میں کرپشن والے ملکوں کا حساب کرتا ہے، کون کتنا نیک ہے کون کتنا بد ہے، تو اس میں ہم کافی اونچے ہیں، فخر ہونا چاہیے ہمیں، اونچا مقام ہے ہمارا، چھوٹے کرپٹ نہیں، ہم بڑے کرپٹ ہیں۔ یہ کرپشن اللہ گواہ ہے، جو دین جس طرح دین بتایا گیا یہاں پر اور جس طرح جنت کے ٹکٹ بانٹے گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ کرپشن ہے، اور یہ پہلے یہودی کر چکے ہیں، ہم کوئی نئے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی نئی انوینشن کی ہو، اور اگر پتہ کرنا ہو تو یہ پہلا سپارہ قرآن کا پڑھے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا انہوں نے چمتکار دکھائے ہوئے تھے، اور عقیدہ کیا تھا ان کا، اسی پہلے سپارے میں لکھا ہوا ہے، کہتے تھے سوائے ہم یہودیوں کے کوئی جنت کی طرف جا ہی نہیں سکتا، جنت صرف ہماری ہے، اور پہلا سپارہ بھرا ہوا لعنتوں سے ان پر، ان کے حرکتوں کی وجہ سے، نہ کہ ان کے دعووں کی وجہ سے، ورنہ آپ پوچھو تو کہیں گے ہم موسیٰ پہ صدقے، ہم موسیٰ پہ قربان، ہم ابراہیم پہ قربان، ابراہیم تو ہمارے دادا تھے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ یہ جو لکم ہے یہ بنی اسرائیل ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ اعمال نہیں ہے جو وہ کر گئے تھے اللہ کے نیک بندے، ان کو تم کہہ رہے ہو بڑے زبردست تھے، انہوں نے کیا بت توڑے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، نتیجہ کیا ہے؟ ہم بخشے گئے۔ یہ کہاں سے لنک ڈھونڈا تم نے ان دونوں میں؟ تو اللہ نے کلیئر کیا، جو انہوں نے کیے تھے اعمال وہ ان کے لیے، تمہارے لیے کون سے اعمال ہیں؟ جو تم کر رہے ہو، جو انہوں نے کیا تھا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کلیئر ہے، اس میں قرآن مجید اس معاملے میں کلیئر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے اس سے کہا جاب کے امیدوار سے کہ آپ اچھے آدمی تھے، نرم دل آدمی تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں بے روزگاری بھی بہت ہے، مہنگائی بھی بہت ہے، بندہ بیچارہ کوئی نہیں، ایک جواب اس نے ایسے ہی دے دیا۔ تو دوبارہ پوچھا آپ نے کہ ماشاءاللہ آپ لائق باپ کے بیٹے لگ رہے ہیں، تو آپ پلیز اپنے نمبر بتائیے۔ تو وہ چودھری آپ سے آگے سے کہتا ہے کہ میرے دادے کے 85% تھے۔ ہنس رہے ہیں نا آپ، اتنی بڑی بیوقوفی ہے، یعنی یہ اتنی بیہودہ بات ہے جس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم جن ہستیوں سے خود کو منسوب کرتے تھے وہ تو تمہیں سکھانے آئے تھے، بتاؤ ان سے سیکھ کے تم نے کیا کیا تھا۔ یہ سارا قرآن اس کا نچوڑ یہ ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے، قرآن میں نہیں لکھا، نہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، غلط سائٹ پہ نہ لے کے جائیے گا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تم نے نبی کی ولادت کا جشن منانا ہے، کہیں نہیں لکھا، منائے اچھی بات ہے، لیکن قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ تو اگر کوئی جو اللہ مطالبہ کر رہا ہے نبی کے بارے میں وہ کرے تو پھر جشن منائے، بڑا سونا لگے گا، لیکن اگر چکر دے رہا ہو،
ادھر دل نہ کرتا ہو جانے کا، چونکہ کرتوت دوسرے والے کرنے ہیں زندگی میں، ادھر سیرت کی طرف اس کا جانے کا دل نہیں کرتا، چونکہ سیرت میں سچائی ہے، سیرت میں امانت داری ہے، سیرت میں اخلاق ہے، سیرت میں حلال ہے. یہ سارے پاپڑ نہیں بیلے جاتے مجھ سے، تو میں آلٹرنیٹ کروں کہ جھنڈیاں لگا کے رسول راضی کر لوں، یہ فراڈ ہے. اور اس معاشرہ ہمارا ایسے افراد کی کثرت ہے اس میں. اور میں جانتا ہوں کہ جو ذریعہ آمدن ہے پکا حرام خور ہے، اور اتنی حرام کی عادت پڑ گئی ہے کہ اب اسے ہی وہ حلال سمجھتا ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو لوگ حرام کما کے اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ اوپر کر لیتے ہیں، آٹومیٹیکلی کر لیتے ہیں، جو بندہ کما رہا زیادہ ہے پھر اس نے اوپر تو جانا ہے، پھر کیسے چھوڑے گا؟ پھر تو بیگم کہے گی کہ ہمیں عادتیں کیوں ڈالی یہ والی، اگر تو نے بعد میں اتنا متقی بننا تھا تو اب چلنے دے گاڑی جیسے چل رہی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. یا پھر بیگم کوئی کسی کی تقریر سنے گی کہ فلانے دربار پہ 10 دے کے چاڑو تو سارے گناہ معاف. پھر یہ اس طرح کے دین کے ورژن پھر ان لوگوں کو بڑے ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ حرام بھی جاری رہے اور بخشش بھی ہوتی رہے. یہ چاہے رسول اللہ کے نام پہ ہو، چاہے مولا علی کے نام پر ہو، چاہے امام حسن ہو، یہ سب فراڈ ہے جس کے نام پر بھی ہو. اور یہ سب سے بڑا تہمت اور سب سے بڑا ظلم ہے انہی ہستیوں پر کہ جنہوں نے ان چیزوں کی آ کے تعلیم دی تھی اور کہا تھا کہ پاکیزہ زندگیاں گزارو. نام سب سے بڑا فراڈ کیا ہے. یا تو ایماندار ہوتے ہیں نا یہ لوگ تو کہتے رسول پاک نے تو فرمایا حلال کھاؤ، لیکن ہم تمہیں شیطان کا ورژن بتا رہے، شیطان چاہتا ہے حرام کھاؤ، کلیئر بتاتے نا. لیکن ایسے گول مول کر کے باتیں کی، ایسے پیکج بنا کے دیے کہ سننے والے کو لگے کہ میں یہ حرام نہ بھی چھوڑوں تب بھی میری بخشش کا راستہ. یہ آپ کو ریزن بتا رہا ہوں، اس اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک کا اتنا ترقی کر جانا کرپشن میں، اس کے اسباب کیا ہیں. کڑوی بات ہے، لیکن غلط تب ہے جب پاکستان میں کرپشن نہ ہو. چیک کر لیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر ابھی تک کوئی نہ گیا ہو تو اسے پتہ چل جائے گا. جبکہ آپ اگر اسی اللہ کی کتاب سے پوچھیں نا، اے پروردگار ایک جملے میں ہمیں بتا تو نے سارے اپنے نبی تو نے کیوں بھیجے تھے، تو اللہ آپ کو جواب دے گا میں نے اس لیے بھیجے تھے تاکہ معاشرے میں انصاف قائم کرے. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 ہے، جا کے دیکھیے گا. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات دیے، ان کے ساتھ کتاب اتاری، ان کے ساتھ حق و باطل کا میزان کا نظام ان کو دیا. یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ عدل کے مطابق زندگی گزاریں. کہہ سکتے ہیں پاکستان میں عدل ہے؟ کسی کے امیر کے لیے عدل نہیں ہے چونکہ وہ چھوٹ جاتا ہے پیسے کے زور پہ. غریب کے لیے عدل نہیں ہے چونکہ اس کو ٹکا کے سزا دیتے. یہ عدل ہے. یقین کریں مولا علی اس معاشرے میں آئے تو مولا علی سے جنگ شروع ہو جائے گی. باور کریں، وہ تو کہتے تھے میں بیت المال سے جس نے زیادہ کھائے نکالوں گا، تو وہ تو آ کر کہیں گے میں سارا جس نے قومی خزانہ جب سے پاکستان بنا ہے جس نے لوٹا میں سب کے نکالوں گا باہر. پھر وہ مولا علی پیارا لگے گا ان کو، خاص طور پہ جو حرام خور ہیں، بالکل پیارا نہیں لگے گا. اور اس زمانے میں بھی پیارا نہیں لگا تھا، چھوڑ کے چلے گئے تھے سیریا کی فلائٹ لے کے سیدھا ادھر. اس زمانے کا سیریا سمجھتے ہیں نا، اینٹی مولا علی سیریا اس زمانے کا، ادھر چلے گئے تھے. اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے تھے علی نے مجھے بلا بھیجا ہے، کہا ہے کہ حساب دوں پچھلے ٹینیور میں جو میرا گزرا ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو آگے سے کہتے تھے ہم سے کیا پوچھتا، تو خود علی کو نہیں جانتا، اس نے مال بھی چھین لینا اور لتر بھی مارے گا. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. پھر کیا کروں؟ تو کہا کہ تو نا آج کل سیریا والے ویزا دے رہے ہیں، آرام سے ادھر چلا جاؤ، وہ جمع کر رہے ہیں یہ والا مال. تو اس زمانے کی فلائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو اس بندے نے جو کہ سابقہ دور کا گورنر تھا مولا کی خلافت سے پہلے، تو اس نے
اپنے کھوتوں شوتوں پر، گدھوں پر اور خچروں پر اپنا سارا جو اس نے جمع کیا تھا لیا اور راتوں رات نکل گیا. اگر مولا علی کے پاس جاؤں گا مال بھی چھین لینا، مارنا بھی بہت ہے. آپ کو پتہ ہے بازار میں نکلتے تھے دورے کے لیے اور اگر کوئی مہنگی بیچ رہا ہوتا تھا وہیں پہ اس کو سیٹ کر دیتے تھے. لیکن ہمیں جو مولا علی بتائیں گے نا وہ ہم جیسے بھی ہیں قبر میں آئیں گے یوں لے کے نکل جائیں گے. یہ دو ڈیفرنٹ مولا علی ہیں، ذرا چیک کر لیں. اور چیک کرنے کی بیسٹ جگہ کون سی ہے؟ نہج البلاغہ. وہاں سے پتہ کریں مولا علی کیسے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے مولا علی مالک اشتر کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مالک اگر تو نے عوام کے بارے میں اونچ نیچ کی تو تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اور مجھ سے جو اوپر ہے وہ تجھے نہیں چھوڑے گا. اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جو مجھ سے اوپر ہے یعنی جو اللہ ہے اس کے سامنے تیرے پاس کوئی قدرت بھی کوئی نہیں، لہذا اس کو اپنے مقابلے میں مت لانا. کیونکہ اگر تو نے عوام کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی تو پھر تیرے مد مقابل یہ عوام نہیں ہوگی، ان عوام کا اللہ ہوگا تیرے مقابلے پر. اور میں تجھے بتا رہا ہوں اس کے سامنے تیرے پاس طاقت ہی کوئی نہیں کہ تو اللہ کو سامنا کر سکے. لہذا مت کرنا یہ کام. یہ دھمکیاں دے رہے ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے ہم جیسے بھی ہوئے. ہاں آئیں گے اگر دیکھا کہ یہ دنیا میں میرا نام لیتا تھا اور اس نے بھی جو میں نے سکھایا تھا اس نے کوشش کی ہے، پھر تو بات بنتی ہے ملاقات کی، ورنہ ملاقات دوسری طرح کی ہوگی. اور وہ کہیں گے کہ نام میرا اور کرتوت دوسرے، تو اسے تو میں خود تفتیش کروں گا. مولا علی کو پہچاننا ہے نہج البلاغہ، اللہ کو پہچاننا ہے قرآن. ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مگر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس نے اپنی آیات میں اپنا جلوہ دکھایا ہے. وہاں جا کے دیکھ لو اللہ کیسا ہے، ادھر ادھر بعد میں پھرنا. آپ پھر بھی صبر کر گئے، بہت آپ اچھے آدمی تھے. آپ نے کہا اچھا آپ کے دادا بھی 85% والے، تو بہت ہی تم تو یار اچھے مطلب بڑے انٹلیکچوئل گھرانے سے تمہارا تعلق لگ رہا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی ایسے اچھے گھرانے کا بندہ ہماری کمپنی میں فرم میں جاب کرے. تو اب پلیز کائنڈلی آپ اب اپنا بتا دیجئے. تو وہ آگے سے کہے میرے پردادے کے 90% تھے. آپ کہیں گے کہ بہت ہو گیا، تو نکل یہاں سے، یا ابا کو بھیج دے یا دادا کو بھیج دے یا پردادا کو بھیج دے، نوکری بھی ہم انہیں دیں. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو گزشتہ اللہ کے بزرگوار بندوں سے خود کو منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے اعمال پہ نہیں توجہ کرتے تھے، کہتے تھے ان کے صدقے ہم نکل جائیں گے. یہ بچوڑ ہے اس آیت کا، یہ بیان ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 بھی یہی ہے. ایگزیکٹلی یہ پہلے سپارے کی آخری آیت بنتی ہے 141. ایگزیکٹ یہی الفاظ ہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جن کو اللہ کہہ رہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ اس سے اگلی آیت پڑھو تو پتہ لگ جاتا ہے. مین دو گروپ تھے. آیت نمبر 135 سورہ بقرہ کی. وقالو، اور یہ کہتے ہیں کونو ہودن، یہودی بن جاؤ، او نصارا، دوسری پارٹی کیا کہتی ہے؟ اور نہیں نصارا بن جاؤ، تہتدو، تب ہدایت پاؤ گے. یعنی یہود کہتے ہیں ہدایت کون پائے گا؟ کون ہدایت یافتہ ہے؟ یہودی، جو یہودی ہو جائے. مسیح کیا کہتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے؟ جو مسیح بن جائے. قل، اے رسول آپ کہیے، بل، نہیں، بلکہ بل یعنی بلکہ تمہاری بات غلط، صحیح نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ بل ملت ابراہیم، بل ملت ابراہیم. حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پہ سارے ہی عاشق تھے، یعنی عاشقی کا دعویٰ کرتے تھے. سونا ابراہیم، صدقے ابراہیم، سونی زلفوں والا، سونا بت شکن، لیکن خود 2 نمبر تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ بات سمجھانا چاہتا کہ اگر تم ابراہیم نے جو سکھایا تھا اس پہ نہیں چل رہے ہو تو سونا کرنے سے میں امپریس نہیں ہوتا.
बल मिल्लत इब्राहिम, ना यहूदी हो ना नसरानी, ये बिहार नहीं है, लफ्ज बहुत जबरदस्त है, बल्कि इब्राहिम की मिल्लत। अच्छा, मिल्लत वो नहीं है जो आप उर्दू में समझते हो, मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत को हम कौम के माना में लेते हैं, लेकिन अरबी जुबान में मिल्लत यानी आईन, रविश जिस पर जिंदगी गुजारी जाती है। यानी इब्राहिम की रविश, इब्राहिम का तरीका। कैसी बात की जा रही है? यहूदी हो जाओ, ये हो जाओगे, ईसाई हो जाओ, ये हो जाओ ना, तरीका इब्राहिम का। तो आज क्या है? सुन्नी हो जाओ बख्शे जाओगे, शिया हो जाओ ना, तरीका रसूलुल्लाह का, सीरत रसूलुल्लाह की, तब बख्शे जाओगे। नाम रखने से नहीं बख्शे जाओगे। ये प्रिंसिपल कुरान का अभी अप्लाई कर रहा हूं अपने ऊपर, क्योंकि कुरान है इसीलिए, क़यामत तक के लिए जो भी है। अगर वो कहे शिया बन जाओ, शिया से क्या मुराद है? सुन्नी बन जाओ, इन दोनों लफ्जों का माना दुनिया का बेहतरीन माना है। शिया का माना है अली को फॉलो करने वाला। ये असल में अरबी जुबान लुगत उठाएं, शिया किसे कहते हैं? सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नत रसूल को फॉलो करने वाला। ये तो दोनों बड़े टॉप के लफ्ज हैं। अभी तो हम लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो पार्टियों के नाम है, ठीक है ना, वरना असल में जो अली को फॉलो करे वो शिया है, और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चले इस निस्बत से वो सुन्नी है। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो अल्लाह की कसम ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। चूंकि कायनात का सबसे बड़ा सुन्नी अली इब्न अबी तालिब है, इस लफ्ज के हकीकी मानों में सबसे बढ़कर रसूल के तरीके पर चलने वाला अली इब्न अबी तालिब है। इसलिए वो अल्लामा तहजानी समावी, उन्होंने किताब लिखी थी शिया ही अहले सुन्नत है, क्योंकि हमने तरीका नबी का अली से सीखा है। अली से बेहतर कोई और ले आओ सुन्नत रसूल को जानने वाला, कोई और ले आओ जिसके बारे में रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ले आओ कोई और, उसके पीछे चल पड़ेंगे। अली की जगह किसी और को ले आओ जिसके बारे में नबी ने फरमाया हो अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, और ये क़यामत तक दोनों जुदा नहीं होंगे, कोई दूसरा ले आओ। वो जो फरमा रहे, लेकिन ये सारे अल्फाज एक हकीकत रखते हैं, ये सिर्फ सुनने की हद तक सुनने वाली बातें नहीं है, ये सुनकर अपनाने वाली बातें तब अपना नतीजा देंगी, फकत सुनने से नतीजा नहीं देंगी। तो फरमाया बल मिल्लत इब्राहिम, कुरान की आयतें मेयार देती हैं। यानी अल्लाह इनसे कह रहा है, इन बनी इसराइल से जो ज़माने में मौजूद थे, ये जो तुमने किया हुआ है ना, ये बन जाओ तो हिदायत याफ्ता, ये बन जाओ। असल मेयार क्या है? जिस तुम नाम लेते हो जिन बुजुर्गों का, जिनके सर फहरिस्त इब्राहिम है, उस इब्राहिम ने जिंदगी कैसी गुजारी थी, उसकी जिंदगी की रविश क्या थी, वो जो उस पर चलेगा वो हिदायत याफ्ता है। नाम यहूदी ईसाई रख लेने से कोई हिदायत याफ्ता? इधर भी यही मसला है, शिया और सुन्नी का भी यही मसला है। कुछ पैदाइशी शिया है, कुछ पैदाइशी सुन्नी है, और अगर इस बेस पे जहन्नम है तो फिर अल्लाह आदिल नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, तुम जो कमाओगे दुनिया में वो तुम्हें काम आएगा, तुम जो अमल करोगे तुम्हें वो काम आएगा। ये क्या कह रहा कुरान? और भरा पड़ा इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें सिर्फ जज़ा मिलेगी तुम्हारे अमल की। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, कोई और चीज जज़ा, किसी और चीज की इनको जज़ा मिली है सिवाय उस अमल के जो ये करते थे? इसमें कोई शक नहीं। अमल की बुनियाद सही अकीदा और ईमान होना जरूरी है, तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन कोई इसी पर जोर रखे अकीदा होना चाहिए और अमल भूल जाए तो ये भी दो नंबरी है और गफलत है। कुछ लोग कहते हैं अमल तो फिर अल्लाह गफूर रहीम है, अपना अकीदा ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं।
اگر حقیقت میں عقیدہ ہو وہ آٹومیٹیکلی عمل کرواتا ہے، ورنہ عقیدہ نہیں ہے، لقلقہ زبان ہے، اندر نہیں گھسا ہوا اصل۔ ورنہ اگر میں نے علی کو اپنا ولی مانا ہے، اپنا امام مانا ہے، اور میں علی کو سچا سمجھتا ہوں، تو پھر میں جھوٹ بولتے ہوئے ڈروں گا، اور حرام کھاتے ہوئے تو مجھے یوں لگا مولا علی پیچھے سے آ کے ابھی ماریں گے مجھے، حرام کھاتے ہوئے تو مجھے یوں لگنا چاہیے ابھی مار پڑے گی، لیکن نہیں، الٹا اور ہی، ہم تو پار ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی بات میں تمام کر رہا ہوں، یہ ہم سے پہلے والے کر چکے ہیں، آج بھی عقیدہ موجود ہے نا، حضرت مسیح پر بڑے ظلم ہوئے بس ان کی امت بخشی گئی۔ لنک دیکھیں کیسے بنایا ہے، یعنی اللہ کی دشمنی صرف حضرت عیسیٰ سے تھی کہ وہ مارے کھائیں، ان کو عذاب ہو، تکلیفیں ہو، اور یہ باقی والے نکل جائیں ہمیں۔ تو اللہ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ وہ اتنا اطاعت گزار بندہ، وہ جس کے اتنے معجزات، جس نے ماں کی گود میں کلام کیا، جس کی اتنی فضیلتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کو دشمنی تھی کہ وہ تو مارے کھائے اور یہ باقی نکل جائیں، بعد والے باقی سارا مال نکل جائے ان کی مصیبتوں کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن یکسر رد کرتا ہے اس قسم کے نظریے کو، اور کہتا ہے کہ میں وہ جن میرے بزرگوار بندوں کو تم ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، وہ تمہیں ایک صورت میں کام آئیں گے کہ جب تم نے ان کی ہدایات کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، عملی کر کے دکھایا۔ ہاں تم نے کوشش کی، کمی بیشی رہ گئی، تو میں انہی استادوں سے کہوں گا اپنے اس شاگرد کی کمی بیشی اپنی شفاعت سے دور کر دو۔ لیکن شاگرد نے بھی تو کوئی شاگردوں والا کام کیے ہو نا، اور وہ کام خود سے بنائے ہوئے نہیں، ان سے پوچھے کہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ جاننے کی سب سے ٹاپ اور اوتھینٹک جگہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھے نا تو فقط یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نہ سوچے، کہیں کہ یہ جو بات میں نے پڑھی ہے نا یہ اللہ کا بھی فرمان ہے، اور بالکل یہی اللہ کی قسم اس کے رسول کا بھی فرمان ہے، اور بالکل یہی اللہ کی قسم مولا علی کا بھی فرمان ہے، اور بالکل یہی 12-14 سب کا یہی فرمان ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تب پھر اس سے ہٹ کے کوئی فرمان جب آپ سنیں گے نا اس کے مخالف، تب آپ کو لگے گا یار یہ دو باتیں تو نہیں کرتے، ایک دفعہ کہیں کہ غصے میں بیٹھے ہو تو سخت باتیں کر دیں، دوسرے دن ذرا خوشی موڈ بیٹھے کریں نہیں کوئی بات نہیں یہ کر بھی لو تو ہم تمہیں بخشوا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا احمد نے فرمایا لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، ہمارے بارے میں مت قبول کرو جو قرآن کے خلاف ہو، مت قبول کرو تاکہ گمراہی سے بچ سکو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عظیم اللہ کے بندے جن کی تمام عمریں، جن کی جوانیاں، جتنی زندگیاں ملی ساری اللہ کی راہ میں صرف کر دی، ذرا دیکھیں کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ان کے زمانے کے لوگوں نے، وہی جو دنیا پرست تھے۔ مامون کون تھا؟ مامون علامت ہے ایک دنیا پرست کی، اور ایسا شخص ہے کہ جس کو امام کی ساری خوبیاں پتہ ہیں، امام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن پھر بھی انتہائی مکاری کے ساتھ امام کو قتل کرواتا ہے، شہید کرواتا ہے۔ پہلے اس نے یہ کوشش کی، جب اس نے دیکھا کہ امام کی شخصیت، اس کا اثر لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور امام کے پیروکار ان کا اثر رسوخ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے امام سے بڑا پیار محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ امام کو پتہ تھا اور قریبیوں کو پتہ تھا، اسی لیے جب روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اس نے یہ حکم دے دیا نا اور بظاہر دعوت دی امام کو کہ آپ جو ہے نا وہ خراسان میں آ جائیں، تو امام کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے جانا ہی ہوگا،
تو امام نے اپنے قریبیوں کو جمع کر کے فرمایا مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر نوحہ کرو۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ مسافر کے لیے تو گریہ نہیں کیا جاتا، نوحہ نہیں کیا جاتا۔ امام نے فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ مسافر یہاں واپس نہیں آئے گا۔ جس سفر پر اس مسافر کو بلایا گیا ہے اس کے بعد اب واپس اس شہر میں نہیں آئے گا، اب یہ وہی شہید ہوگا، وہی دفن کیا جائے گا۔ اب جس نے اس سے ملاقات کرنی ہوگی وہ پھر اسی سرزمین پر جائے گا۔ میں نے کل شہادت کا جتنا ایک احوال کتب میں آیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اشارہ کر دوں چونکہ بہرحال آج شبیہ تابوت امام رضا برآمد ہوگی تاکہ ذہنوں میں تصویر بن جائے۔ کتنی اہل بیت کی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ یعنی وہ اللہ کی طرف سے جو ان کی زندگی تھی اور اس کو یعنی اپنی طبیعی طریقے سے دنیا سے گئے ہوں۔ ایسی دشمنی تھی ان لوگوں کو، ان دنیا پرستوں کو، ان اقتدار کے حریصوں کو کہ کسی کو ذبح کر دیتے تھے، کسی کو زہر دے دیتے تھے۔ مامون نے بھی جب دیکھا کہ ساری چالیں ولی عہد بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ امام کے اثر کو اور بڑھا رہا ہے، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی طریقہ ہے ان کے اثر رسوخ کو کم کرنے کا، وہ یہ کہ ان کو زہر دے دیا جائے۔ بلایا گیا، امام نے ساتھیوں کو بتا دیا کہ وہ وقت جس کا مجھ سے وعدہ ہے وہ قریب آ چکا۔ انگوروں کے ایک شربت میں زہر تیار کیا گیا تھا۔ امام جب گئے اندر، مامون نے پیشکش کی کہ آپ کے لیے یہ شربت تیار کرایا، پیجئے۔ امام نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ شربت نہ پیا تو یہ تلواروں والے آپ کو قتل کر دیں گے۔ اپنی نقاب الٹ دی اس نے۔ بہرحال جو خدا کی مشیت تھی، امام نے اس شربت کو پیا اور اس کے بعد میں نے کل عرض کر دیا تھا، بس آج فقط اتنا عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، ایک موازنہ آپ بھی کیجئے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام رضا کا آخری وقت ہے، امام جواد تشریف لے آئے ہیں اور بیٹے کی آغوش ہے اور باپ کا سر بیٹے کی آغوش میں ہے، لیکن ذرا اپنی توجہ کو کربلا لے کر چلیے، معاملہ برعکس ہے، بوڑھے باپ کی گود ہے اور جوان علی اکبر کا سر ہے۔ علماء اس کی شدت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین نے اس بڑھاپے میں اپنے شبیہ پیغمبر علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا تو گویا زبان حال سے صدا دی اور کہا کہ بابا علی آؤ اپنے بیٹے حسین کو اپنے اکبر کی لاش اٹھاتا دیکھو۔ آپ کے لیے در خیبر اکھاڑ لینا آسان تھا، اٹھا لینا آسان تھا، لیکن اکبر کی لاش اٹھانا حسین کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل تھا؟ ایک تو علی اکبر اولاد بھی تھے، جوان بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر علی اکبر کو جب دیکھتے تھے نا حسین تو اپنے نانا کو یاد کرتے تھے، اپنے نانا کی زیارت کر لیتے تھے، اور جب علی اکبر کو میدان میں بھیج رہے تھے تو آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یہ کلام کیا تھا کہ اے پروردگار میرا گواہ رہنا ان اشقیاء کی قوم کے خلاف، ان کے سامنے ایک ایسا جوان بھیج رہا ہوں کہ پورے روئے زمین پر میرے اس بچے سے زیادہ تیرے نبی کے ساتھ شباہت رکھنے والا، گفتار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے علی اکبر سے زیادہ تیرے نبی جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں، لیکن یہ اشقیاء اس کو بھی شہید کر دیں گے۔ اے پروردگار ان کے مقابلے میں حسین کا گواہ رہنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔